ناظرین، پولیٹیکل فرنٹ سے اندرون ملک سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مڈ ٹرم انتخابات، مڈ ٹرم الیکشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے لیے واقعی بڑی خبر ہوگی، اور اس کی تو خواہش ہے بہت سے لوگوں کی کہ الیکشن ہوں، مطالبہ ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ کس لیول پہ ہوا ہے، یہ کتنا ممکن، یہ اس پہ عمل درآمد کتنا کس حد تک ممکن ہوگا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک عرصے سے پولیٹیکل خبروں سے تھوڑا دور ہوں، آپ سے بھی رابطے میں نہیں ہوں، زیادہ تر انٹرنیشنل اور سیکیورٹی معاملات پہ بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی سرگرمی رہی ہے، اور ہمارا پولیٹیکل جو سینیریو ہے یہ تھوڑا اس میں سٹیل آ گیا تھا، مطلب ایک کوئی ہلچل نہیں تھی، تو سٹیگننسی تھی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جب خبر ہو تب آنا چاہیے، ایویں آپ کے کان کیوں کھائے جائیں۔ تو اب خبر آ گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے طویل مشاورت اور گیان کے بعد، گیان کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک عرصہ تک آؤٹ رہے، سوچتے رہے، سوچ و بچار میں رہے، لوگوں سے باتیں کرتے رہے، لیکن بہت ہی قریب لوگوں کے ساتھ، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں یہ 45 47 والی جو معاملہ ہے نا، اس سے جان چھڑانی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پچھلے الیکشن میں، یہ ان کا خیال ہے، ویسے میرا نہیں ہے ان کے ساتھ اتفاق اس میں، کہ پچھلے الیکشن میں ان سے ہاتھ ہو گیا۔ کسی حد تک وہ یہ بات کرتے ہوئے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی پیچھے رہے 2 قدم، لیکن ہاتھ ہو گیا والا تھوڑا اونچی کر کے بات کرتے ہیں۔ ہاتھ ہو گیا، ہاتھ بات کوئی نہیں ہوا تھا، یہ ان کی اپنی ہی جو بھی کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ریڈریس کر لیں، اس کو ہم، اس پہ ہم قابو پائیں، اس سے نکلیں۔ اور دوسری بڑی وجہ انہوں نے کیوں یہ سوچا، وہ یہ اس لیے کہ جو کچھ الائیز ہیں گورنمنٹ میں، وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، بقول ان کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو پھر ان کی بات ہوتی ہے، میری اپنی نہیں ہوتی، میں جو کہوں گا وہی میری ہوگی۔ اچھا، اب یہ الیکشن جو ہیں، یہ مڈ ٹرم الیکشن، یہ کیا چکر ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیا ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہم تو IMF کے پروگرام میں ہیں، اور پھر یہ کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ کس برتے پہ کرائے جائیں گے، کیا اتنا ان کو اعتماد ہے، کیا واقعی وہ الیکشن جیت جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ دیکھیں، ان کو تھوڑا کانفیڈنس ملا ہے جب ایک خاص آفس سے ایک بندہ گیا۔ کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ وہ بندہ جو تھا وہ ان سے بڑا الائنڈ تھا، نون لیگ سے، نواز شریف سے اور مریم نواز سے۔ میں بہت پہلے سے کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، وہ دوسری طرف تھا، ساؤتھ کی طرف الائنڈ تھا، یعنی کہ سندھ کی طرف تھا۔ تو جو بھی ہوئے معاملات، اس کے نتیجے میں 47 فارم 47 45، یہ مطلب یہ ایک بڑی کنٹروورسی آ گئی، اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے نا وہ گونج سنائی دے رہی ہے آج تک۔ اور میاں نواز شریف کو مطلب شکست کا سامنا کرنا پڑا، دونوں سیٹوں سے کرنا پڑا۔ ایک سیٹ تو ان کے پاس ہے، لیکن بیسیکلی تو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے فار نواز شریف کہ وہ جو ایک عرصے تک اس پاکستان کی جو اقتدار ہے، اس میں ان کا ایک انیویٹیبل رول رہا ہے، ایک ناگزیر کردار وہ ہیں اور سمجھے جاتے تھے، تو وہ حلقوں سے ہار جائیں، تو یہ ایک غم تھا، ایک دکھ تھا جو ان کے دل میں تھا۔ اور یہ 2 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، کہ ایک یہ کہ میں ہار گیا، اور دوسرا یہ کہ جو مجھے ملا ہے وہ اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں وہ کر سکوں جو انہوں نے کرنا تھا۔ ایک خواہش تھی ان کی کہ وہ ایک دفعہ پھر اقتدار میں آتے اور ان کو بتاتے، ان کو کہ تم نے نکالا تھا، میں واپس آ گیا ہوں، تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اب نواز شریف نے مریم نواز اور شہباز شریف دونوں کو یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں،
جلسے جلوس کریں. یہ جو جلسہ ہوا ہے لاسٹلی مریم نواز کا, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور اب آئندہ پنجاب میں جلسے ہوں گے, ممکنہ طور پہ قصور میں ہو سکتا ہے, اور پھر یہ کہ شیخوپورہ میں ہو سکتا ہے. تو ان ایک دو جگہوں پہ ابھی فوری شاید آپ کو اگلے دنوں میں ایک جلسہ ملے گا, اور جس میں شہباز شریف بھی آئیں گے اور وہ خطاب کریں گے. تو یہ جلسے جلوس اور یہ سیاست جو ہے یہ کر کے, ایک تو اپنی جو ان کا خیال ہے کہ ہم پنجاب میں جو کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے پاکستان پہ جو کام مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے, اور وہ آئی ایم ایف کو لے آئے ہیں, اور آئی ایم ایف جو ہے ان سے خوش ہے, اور آئی ایم ایف کے خوش ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ خوش ہے, اور ان کے ساتھ تو یہ اس لیے ہمیں اب لوگوں میں مقبولیت ہماری بڑھے گی, اور لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے, اور ہمارا ووٹ بینک نہ صرف واپس آئے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. یہ ان کی کیلکولیشن ہے, اور اس کیلکولیشن کے تحت انہوں نے یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں, جلسے جلوس کریں, عوام میں جائیں, پروگرام ایسے لے کے آئیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی اگریسولی بات کی ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمتوں میں رعایت دی جائے, ہمیں کچھ ٹیکسز اٹھانے کی رعایت دی جائے کہ ہم پراپرٹی کا بزنس جو ہے وہ اٹھ سکے. تو اگر یہ سب کچھ نون لیگ کر لیتی ہے اور عوام کو ریلیف بھی ملتا ہے, اور جلسے جلوس کی صورت میں وہ باہر آ کے لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر جڑ جاتے ہیں, تو مڈ ٹرم الیکشن ان کے لیے مشکل ہوگا نظر نہیں آتا. لیکن اب یہ ان کی پرفارمنس پہ ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اب سندھ کو بھی ٹاپل کرنا, مطلب ٹاپل سے مراد یہ پولیٹیکلی ٹاپل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں ان کو اچھی خاصی سیٹیں ملیں. وہ پہلے نہیں لیتے رہے, اس وجہ سے ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان کے بقول ان کے سر پہ آ گئے ہیں. تو دوسرا کہ بلوچستان میں اس دفعہ ان کے پاس اچھی سیٹیں ہیں, لیکن آئندہ وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں, اور کے پی میں مولانا کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو مولانا کو ان دنوں ان کے ساتھ کلوز یہ ڈسکشن جاری ہے کہ مولانا بھی آن بورڈ آ جائیں گے جب ضرورت پڑے گی. ابھی وہ اپوزیشن میں ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر یہ ہوگا کہ مولانا کو کہا جائے گا کہ دیکھیں آپ کہتے تھے کہ یہ الیکشن غلط ہیں, یہ فراڈ ہیں, ہم اس الیکشن سے نکل رہے ہیں, ہم نئے الیکشن کی طرف آگے آپ کا مطالبہ مان رہے ہیں. تو مولانا بھی اس اپنے لیے ایک فیس سیونگ کے طور پہ اس کو یوز کر کے تو وہ الیکشن میں آئیں گے, اور یہ ایک بڑا الائنس ہوگا. سندھ میں بڑا الائنس ہوگا, پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ. اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق سو فار اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے. اب آگے جا کے کوئی حالات چینج ہو جاتے ہیں, کوئی نئی سوچ آ جاتی ہے, انٹرنیشنلی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ 27 میں جا کے پورا ہو رہا ہے. تو اگر آپ 27 کے مڈ ٹرم الیکشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 25 میں یا 26 میں, 27 کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں. اور اس دوران اگر یہ آپ پیس رکھتے ہیں جو اس وقت انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اور عمران خان جو ہیں وہ جیل میں رہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں, اور وہ اگر جیل میں رہتے ہیں اور پارٹی کے اندر جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جو تقسیم در تقسیم اور اختلافات سے بھرپور, تو پی ٹی آئی کو ایک بڑا دھچکا ہوگا. پی ٹی آئی بیک فٹ پہ ہوگی, اور نون لیگ جو ہے وہ گین کر رہی ہوگی. یہ ہے پلان, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس پلان کو حاصل کرنے میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ان پہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے.